کراچی کے ساتھ تو سب یہی حال کرتے ہیں, کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے, چاہے جتنا بھی ان لوگوں کو مینڈیٹ دے دو, لیکن انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہوتا ان سب لوگوں نے. اور اس صورتحال میں ابھی تک بھی, اس کے بعد کی 6 مہینے بھی گزر گئے, دوبارہ نون کی حکومت آ گئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, وفاق میں بھی اور صوبے میں تو ہیں ہی, لیکن یہ پروجیکٹ مکمل ہو کے نہیں دے رہا. اس پروجیکٹ میں بھی جگہ جگہ بوٹل نیک آ گئے, اور جس کے نتیجے میں جو روٹین کا ٹریفک تھا اس کا فلو ٹوٹ گیا. اور اس میں بھی بجائے اس کے کہ اس کو لائٹ ریل سسٹم بنایا جاتا, انہوں نے اس کو صرف BRT بنایا ہے, جو کہ کراچی میں کامیاب سسٹم نہیں ہے. جس روٹ کے اوپر 15 سے 20 لاکھ لوگ روز پیک آورز میں سفر کرتے ہوں, اس پہ آپ صرف 20,000 لوگوں کا انتظام کریں, وہ بھی اس صورت میں جب ہر 3 منٹ میں آپ بس چلائیں, جو کہ نہیں ہو رہی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا فلاپ ہے, اور جو فلو ہے ٹریفک کا وہ لین کم ہونے کے نتیجے میں بند ہو جائے. اب آئیے ریڈ لائن سسٹم, پوری یونیورسٹی روڈ کو انہوں نے کھود دیا ہے. یونیورسٹی روڈ پہ آلریڈی کنجسشن تھا, بجائے اس کے کہ اس میں وہ انڈر پاس بناتے اور اس کو تھرو کرتے پوری اس کو روڈ کو, اور اگر ان کو سسٹم بنانا تھا تو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ ریل سسٹم بنانا چاہیے تھا. بجائے اس کے انہوں نے اسی سڑک کی 2 لینز کم کر کے درمیان میں ایک ریڈ لائن ڈال دی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ریوائز کیا جائے, ورنہ اس وقت یہ کئی سال تک لوگوں کو برباد کریں گے, الرجیز میں مبتلا کریں گے, اور جب نکل کر آئے گا تو صرف 20-25 ہزار لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا, اور اس روٹ کے اوپر بھی کم از کم 15-20 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کر بھی رہے ہیں تو انتہائی نااہلی کے ساتھ, اور اتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے, اور جو پروجیکٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور وہ بھی پیسے کراچی کے لوگ ادا کرتے ہیں. جب کراچی کے لوگ ٹیکس دے کر آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو بھائی آپ ان کا مسئلہ ایڈریس کریں نا, آپ صرف نمائشی اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا کام کر کے آپ 1% لوگوں کو 2% لوگوں کو ایڈریس کریں تو یہ تو نااہلی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو ریوائز ہونا چاہیے. اور لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے, اس کو ماس ٹرانزٹ کہتے ہیں, اس کو ماس ٹرانزٹ نہیں کہتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو وزیر صاحب بیٹھ کے روزانہ جو ہے ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ ہم ماس ٹرانزٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ورلڈ بینک نے ان کی یلو لائن کو ریوائز کروایا ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو پورا نمائشی اقدامات کا دھندا ہے ختم ہونا چاہیے. اس شہر کو ان BRTs کے یا لائٹ ریل سسٹم کے علاوہ کم از کم 10,000 بسوں کی ضرورت ہے. 15 سال میں 130 بسیں لائیں. ان 130 بسوں کو لاڑکانہ میں بھی افتتاح کر رہے ہیں, حیدرآباد میں بھی افتتاح کر رہے ہیں, میرپور خاص میں بھی افتتاح کر رہے ہیں, کراچی میں بھی جگہ جگہ افتتاح کر رہے ہیں. آدھی تو اس میں سے بارش میں ہی خراب ہو گئی تھیں, اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. ذرا ان سے نمبر پلیٹ اور پوچھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اس وقت آن گراؤنڈ ہے. تو آپ نے پینٹ بھی نہیں دیا اس شہر کو. 5,500 ارب روپے تو صرف ترقیاتی بجٹ کے ہیں, ٹرانسپورٹ کے 2-3 ہزار ارب روپے اور ہیں, تعلیم کے کتنے ہیں. یہ سب بجٹ ہمارے پیسوں سے بنتا ہے, لیکن 98% ریونیو جنریٹ کرنے والا کراچی, اس کو برباد کر دیا اس سندھ حکومت نے. اور جھوٹ بول رہے ہیں, تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب الیکشن آ رہا ہے تو ہم بتائیں کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اتنا کام نہیں کیا جتنے کروڑ اور ارب روپے کے اشتہار دے دیے ہیں میڈیا میں. کام کرتے نہیں ہیں, میڈیا پہ اشتہار چلاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ترقی دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ, ان کو اب اپنی لیڈرشپ کو چننا ہے, اور 15 جنوری کو انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوگا تو اس میں اپنی قیادت اپنے میئر کو منتخب کریں. وہ میئر ہوگا تو وہ آپ کے لیے آواز اٹھائے گا, وہ فورم سے بیٹھے گا, اس کو اختیار دیں گے یا نہیں دیں گے, اس کی آواز ہوگی. اس کے پیچھے 3.5 کروڑ لوگ ہوں گے, اس لیے کہ جماعت اسلامی کا میئر رونا دھونا نہیں کرے گا, فائلیں پھینک کے نہیں جائے گا, لڑے گا کراچی کے حق کے لیے, اور پوری ٹیم ہوگی اس کے ساتھ ٹاؤنز اور UCs کے لیول پر. اس لیے کراچی کے لوگ, میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام کو بھرپور طریقے سے ہماری اس پوری تحریک کا حصہ بننا چاہیے, اور الحمدللہ روز بروز لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں حق دو کراچی کو تحریک میں, اور بلدیاتی الیکشن اس کا ایک سنگ میل ہے. وہ پارٹیاں MQM اور پیپلز پارٹی جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ چونکہ خاص طور پر MQM کے اختیارات موجود نہیں ہیں اس لیے بلدیاتی انتخاب کو نہیں ہونا چاہیے, اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 15 جنوری میں تو ابھی 1.25 مہینے 1.5 مہینہ, اس عرصے میں 3 دن کا کام ہے
اختیارات کی منتقلی. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, ہمیشہ وڈیروں کو ہمارا مینڈیٹ بیچتے رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کیا, اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے کہ 3 دن کا کام یہ کیوں نہیں انجام دیتے؟ ترمیم بنی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, آئین کی آرٹیکل 140A ہے, تمام محکموں کو ڈیوالو کریں, اسمبلی میں ترمیم پیش کریں, اس کو منظور کریں. پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور ایم کیو ایم کے بھی 23-24 لوگ ہیں, کسی اور کو بھی اختلاف نہیں ہوگا جب آپ امپاورمنٹ کریں گے. تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا الیکشن کے ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس چکر میں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اختیارات دیتے نہیں ہیں اور الیکشن کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اس لیے الیکشن سے پہلے یہ سارے اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور اس کے لیے جماعت اسلامی جہاں انتخابی مہم چلائے گی وہاں کراچی کے اختیار کی مہم بھی چلائے گی. اور ہم نے ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا, ورنہ تو یہ کھا جاتے, پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو. ہم نے جب سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا 29 دن وہاں بیٹھے رہے اور پورے شہر میں احتجاج بھی کرتے رہے, تو کراچی کے لوگوں کو بھی شعور ملا اور پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا اور انہوں نے پوری قوم کے سامنے ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ پر ابھی انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تھا, رجیم چینج میں ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر پورے مینڈیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی اور پھر دونوں مل کر نورہ کشتی کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس لیے اختیارات ہمیں چاہیے اور ڈیولیوشن آف پاور چاہیے جو آئین کی آرٹیکل 140A میں ہے کہ تمام ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی, مالیاتی اور سیاسی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے منتقل ہونے چاہیے. اور منتقل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے شراکت داری, ڈیوالو ہونے چاہیے. اس لیے اس تمام چیزوں کے اوپر حکومت اگر کوئی بناتی ہے روڈ میپ تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر حکومت اس میں لیت و لال سے کام لیتی ہے اور اپنی پسندیدہ پارٹیوں کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام سے دھوکہ کرے گی تو ہم ان کا تعاقب کریں گے. جس طرح ہم نے الیکشن کی ڈیٹ حاصل کی ہے, پیچھے لگ کر لڑ کر ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے, الیکشن کمیشن گئے اور اب بھی یہ سازشیں کریں گے تو ہم ان کا تعاقب کریں گے. بالکل اسی طرح کراچی کے اختیار کے لیے بھی یہی جد و جہد کریں گے اور اس کے لیے ان کا تعاقب کریں گے. انشاءاللہ اس شہر کو حق بھی ملے گا, اختیار بھی ملے گا اور ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور بلدیاتی انتخاب کے بعد شروع ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے شاید شہر کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ جب بھی شہر میں ترقی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے میئر نے کی ہے اور اس کی پوری ٹیم نے کی ہے. ایک مرتبہ پھر اس شہر کو امید ملی ہے اور لوگ جماعت اسلامی کی طرف آ رہے ہیں اور اس کا میئر چاہتے ہیں, اس کی بلدیہ چاہتے ہیں, اسی لیے ان کو خوف ہوتا ہے اور راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر میں کے الیکٹرک کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں کے نتیجے میں وہ پریشر تو کم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا عمل اس وقت شہر میں جاری ہے. ایک طرف لوڈ شیڈنگ 7.5 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے کی اور 3 گھنٹے کی چل رہی ہے اور دوسری طرف مینٹیننس کے نام پر دن بھر لائٹ چلی جاتی ہے. اس وقت تو ہماری کنزمپشن ہی کچھ نہیں ہے اور 1000 میگا واٹ تو آپ کو نیشنل گرڈ سے مل رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2019 دسمبر میں جو 900 میگا واٹ کا پلانٹ لگنا تھا, نیپرا بھی جواب دے, جن کورٹس میں یہ کیس موجود ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اور کے الیکٹرک بھی بتائے اور حکومت بھی بتائے کہ آج اس کو گزرے ہوئے 3 سال ہو گئے. آخری تاریخ انہوں نے کہی تھی کہ ہم نومبر میں لگائیں گے, لیکن وہ 450 بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بل بڑے بڑے آتے ہیں, پیسے ہم دیتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہی. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کریں, ان کی مدت ہونے سے پہلے کینسل کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی اتھارٹی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی جنریشن ہے اس پاور جنریشن کو نیشنل گرڈ کے ساتھ جڑنا چاہیے. ضرورت ہی نہیں ہے کراچی میں اتنی مہنگی بجلی پیدا کرنے کی, آئی پی پیز کے نخرے اٹھانے کی اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اتنے پیسے. جیسی گرمی آئیں گی فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے بڑھا دیں گے. یہ تو جماعت اسلامی کا پریشر نہیں ہوتا تو سردیوں میں بھی ہم سے وصول کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کو گھیرا ہے چاروں طرف سے, جس لیے اب انہوں نے سردی کے مہینوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں کمی کی ہے, جس سے کچھ ریلیف ملا ہے کراچی کے عوام کو.
اس لیے کہتے ہیں کہ جد و جہد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. تو جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کرو, ان کا فارنزک آڈٹ کرو, تمام جنریشن کو نیشنل گرڈ کے ساتھ جوڑا جائے. فیڈرل گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی لے, اس لیے کہ پاکستان میں بجلی زیادہ ہے, کنزمپشن کم ہے, اور اس لیے پیسے ہمیں پورے دینے پڑتے ہیں. جو معاہدے کیے ہوئے ٹیک اور پے والے, اس میں پیسے پورے دینے پڑتے ہیں. تو جب پیسے پورے دینے پڑتے ہیں تو پھر اس بجلی کو کراچی میں استعمال کیا جائے, اور جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے اور کمپٹیشن پیدا کیا جائے, جس کے نتیجے میں عوام کو فائدہ ہو اور ان انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی ہو سکے. یہ جو دھندا کے الیکٹرک کا ہوا ہے, جس میں نون لیگ شامل تھی, جس میں پی ٹی آئی شامل ہے, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, جس میں ایم کیو ایم شامل ہے, ان ساری پارٹیوں نے مل کر کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کی ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سارے کے الیکٹرک مافیا کے سہولت کار ہیں, اور انہوں نے سہولت کاری کی ہے اس مافیا کی, اور اس مافیا نے ہمیں لوٹا ہے, اور کوئی بھی اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا جو ایگریمنٹ میں موجود تھا. اس لیے فورنزک آڈٹ ہوگا تو سارے بے ایمان اور ایماندار قوم کے سامنے آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے عوام کے یہ سارے ہی دشمن ہیں, کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ابھی بھی موجود ہے کہ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری جو جنریشن ہے جو پاور کی, وہ کراچی کے لیے ساری کی ساری نیشنل گرڈ سے آئے, اور اس کمپنی کو روانہ کرو, ان کو پکڑو, ان کا فارنزک آڈٹ کرو, تاکہ سب کا جو ہے وہ کھاتا سامنے آ جائے گا. بہت بہت شکریہ. جناب علی, کون سی سڑک بنی ہے ابھی جہانگیر روڈ کے بعد؟ دیکھیں, ہماری جو انتخابی مہم ہے نا, وہ اس لحاظ سے بڑی یونیک انتخابی مہم ہے جماعت اسلامی کی کہ یہ الگ سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسی لیے دوسری پارٹیاں پریشان ہوتی ہیں, اور جماعت اسلامی کو اگر دیکھا جائے تو ہر التوا سے ایک نیا بوسٹ ہی ملتا ہے, پیچھے نہیں جاتے ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں. جب سب الیکشن جیسے کوئی ہوتا ہے اور گھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم تحریک چلا رہے تھے, اس وقت بھی ہم سڑکوں پہ تھے, اس وقت بھی ہم دھرنے دے رہے تھے, اور جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تب بھی ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخاب اس کراچی کے لوگوں کو امید دلائے گا, اور ایک سنگ میل تو ہوگا. یہ ابھی منزل نہیں ہے, یہ شہر کا حق ہے. ہمارے بچے ہیں اس وقت اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں, تعلیم نہیں مل رہی ہے. ابھی تو میں نے آج اگلی پریس کانفرنس میں ایجوکیشن کے پورے مسئلے پہ بات کروں گا, جس میں ایم ڈی کیٹ سے لے کر اور تعلیمی اداروں کی جو صورتحال ہے, اور اس میں جو کرپشن پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور ان کے سہولت کار کر رہے ہیں سارے, اس پر انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات کروں گا. تو اس لیے یہ تو ہماری تحریک ہے جو جاری ہے. انتخاب آ گیا ہے, اور اس میں ہم اور زیادہ رابطہ عوام کو بڑھا دیں گے انشاءاللہ, اور ہم نے اس کے لیے اپنا پورا جائزے کا نظام بنانا شروع کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ.